النجم 59 to 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن کیا بھلا، حاذا اس، الحدیثی بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور نہیں تم روتے، وانتم اور تم سامدون غافل ہو، فاسجدوا للہ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے، واعبدوا اور عبادت کرو. تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غافل ہو تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. افمن ھذا الحدیث تعجبون. ھذا الحدیث سے مراد رسولوں کو جھٹلانے والی اقوام کے عبرتناک انجام اور قیامت قریب ہونے کی بات. فرمایا بھلا یہ کوئی انوکھی اور ناقابل یقین بات ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ بجائے اس کے کہ تم یہ سن کر ڈر جاتے کہ کہیں ہم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے اور رونے لگتے، الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہو اور ہنستے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کھیل کود میں مشغول ہونا، غافل ہونا، گانا بجانا، تکبر سے سر اٹھا کر چلنا، بجائے رونے کہ تم کھیل کود کر رہے ہو، گانے بجانے کر رہے ہو، اپنے تکبر میں غافل رہ کر ہنستے پھرتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا رسول کے اس ڈرانے کا حق یہ ہے کہ تم اپنا تمام تر تکبر اور غفلت ترک کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے بنائے ہوئے تمام شریکوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ صورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور پہلی صورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی. اس کی تاثیر اور زور بیان کا یہ عالم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام مجمع میں پڑھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی موجود تھے، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی، النجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے. میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا، اس کو اپنے ماتھے سے لگا لیا. پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں قتل ہوا اور وہ امیہ بن خلف تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے سجدہ کیا. ہم بھی اپنے آپ کو سجدے کے لیے جھکائیں گے جب جب سجدے کی آیات آئیں گی، بجائے اس کے کہ اظہار تعجب کریں، ہنسیں، ٹھٹھے کریں. رونے کا مقام ہے، اس کو ٹال مٹول نہیں کر سکتے. جھک جائیں، جھکا لیں خود کو بندگی بجا لانے کے لیے. قرآن نے اصول، ضابطے، حقائق، جنت، دوزخ، جواب دہی سب بیان فرما دیے. ان باتوں کو قبول کرنے کی بجائے اظہار تعجب کرنا، ہنسی مذاق اڑانا، قرآن پاک کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا بجانا شروع کر دینا، قرآن کی دعوت گا بجا کر ٹالنے کے طریقے آج بھی موجود ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقدس مقامات کے سامنے گانا نہیں گاتے، احترام کرتے ہیں، ہم باوضو ہو کر ایکٹنگ کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، ڈراموں اور فلموں میں کام کرتے ہیں. خدا را دین کے ساتھ مذاق نہ کریں.
اور ہم جیسے لوگ ان کو سپر سٹارز مانگتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ یہ ہے دین جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، جھک جاؤ، بندگی بجا لاؤ۔ یہ آیات تسلسل کے ساتھ، شدت تاثر کے ساتھ اتنا قوی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تمام لوگ ان آیات کی تلاوت سن کر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آیت سجدے پر فوری سجدہ۔ ہم لوگ ٹالتے رہتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، ابھی کیوں نہ کریں؟ ابھی اپنے آپ کو جھکائیں، سجدے کی آیات تلاوت کریں۔ سبحان ربی الاعلی سجد وجہی للذی، آیت تلاوت، آیت سجدہ، اس میں اپنی دعائیں گڑ گڑائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن اب پڑھ رہے ہیں اور سجدہ بعد میں کریں گے، یعنی نہیں کریں گے، مراد یہ ہے۔ سجدہ واجبی اسی پر ہوتا ہے جو تلاوت کرتا ہے، جو سنتا ہے۔ جس نے نہ پڑھا نہ سنا وہ کیسے سجدہ کرے گا؟ ہم نے غور ہی نہیں کیا آیات پہ، بہت دفعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ اس کو مارک کر دیتے ہیں کہ یہاں آیت سجدہ ہے۔ ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے، سجدہ کرو، وسجد وقترب۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، جھکاؤ اپنے آپ کو اللہ کے آگے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنا آپ اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کی راہ میں کھپاؤ، گھلاؤ، مٹاؤ، اطاعت کرو، خشوع کرو، رغبت کرو۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ غور کریں، بندگی بجا لانا جھکے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کر لیجئے خاص طور پر۔ یہ پہلا سجدہ ہے، اور جب جب جہاں جہاں، یعنی قرآن کی ترتیب ابھی اور ہے، یہ نزول کے اعتبار سے پہلا سجدہ ہے۔ خاص خوبی اپنے آپ کو جھکانا اللہ کے آگے، ماتھا رکھ دینا، ناک رگڑ لینا، گھٹنے ٹیک دینا۔ جب کافر بھی، مشرک بھی جھک گئے تو ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔